اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جنت عدن عطا کی جائے گی، دائمی جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، اللہ رب العزت نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ ان پہ پورا اترتے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا، دائمی جنتوں کی نعمت کے وارث ہوں گے وہ۔ تو جن لوگوں کو جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیے ہوئے ہیں وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ تمام فرائض پہ عمل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لازمی قرار دی ہے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتا ہے، یہ بھی عہد میں آتا ہے۔ اور جب بندہ مومن رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مان لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں سے ہے، اس کی ساری زندگی اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں گزرے گی۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے نہیں۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کی ہے جن کو جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سخت حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو دنیا میں ہم کریں گے، جو آج بیج بوئیں گے کل کاٹ لیں گے۔ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی کہ وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت جنہیں جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو وہ اچھا کرتے ہیں۔ یہ 8 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان نفوس قدسیہ سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں جنت عدن عطا کیا جائے گا۔